ایمان کے بارے میں واصف علی واصف فرماتے ہیں، کسی کی ذات پر اعتماد کا نام ایمان ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد اور یقین کا نام ایمان ہے۔ اگر ہم اس ڈیفینیشن کو دیکھا جائے تو صرف اسی ڈیفینیشن کی وجہ سے ہمارا ایمان دور حاضر میں محفوظ ہو سکتا ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو یقینوں کا مجمع ہے، اور پہلا یقین اللہ کی ذات پر اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر آپ کی ذات مبارکہ کو دیکھا جائے تو 40 سال تک آپ نے صداقت اور امانت کا ثبوت دیا، اور جب آپ نے کفار مکہ سے پوچھا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے، وہ آپ پر حملہ آور ہوگی، تو کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے؟ تو کفار مکہ نے یک لخت ایک ہی زبان میں اقرار کیا، ہاں، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں۔ مرشد واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اگر ایک جھوٹا آدمی سچی بات کہے تو وہ بات بھی جھوٹی ہے، اور اگر ایک سچا آدمی ایک جھوٹی بات کہے وہ بات بھی سچی ہے۔ تو جب ہم، اور اقبال نے اگر دیکھا جائے تو اپنے خطبہ میں جو کہ انگلش میں ہے کہا تھا، یو کین ڈینائی گاڈ بٹ ہاؤ کین یو ڈینائی محمد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ریکارڈڈ ہے، ہسٹری کا ایک جیتا جاگتا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ جب آپ نے کبھی کسی بھی چیز کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا تو خدا کے بارے میں وہ ذات جھوٹ کیسے بول سکتی ہے؟ آج کا دور الہاد پرستی کا دور ہے، اور اپنے آپ کو ملحد کہنا اور اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کہنا اور کافر علی الاعلان کافر کہنا اور اسلام پہ کی تعلیمات میں کیڑے نکالنا ایک رواج بن چکا ہے۔ اور فیض احمد فیض نے کہا تھا، وہ بتوں نے ڈالے ہیں وسوسے، خوف خدا گیا، وہ پڑی ہیں روز قیامتیں کہ خیال روز جزا گیا۔ یہ بت کون ہیں جنہوں نے ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالے ہیں؟ سوشل میڈیا کے یہ وہ ستارے ہیں جو آپ کے ایمان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ایک پاکستانی بھائی حارث سلطان صاحب آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا جو چینل ہے دیسی ملحد۔ پھر ایک ہماری بہن ہے ارم زہرا، اور پھر ایک بھائی ہیں غالب کمال صاحب۔ جوید اختر صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو میں نے انفارمیشن کے لیے جسٹ گوگل کیا کہ دنیا میں یہ جو ایتھیسٹ ہیں، ملحد ہیں، جو کہ اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 500 ملین، جو کہ 50 کروڑ بنتی ہے۔ یعنی کہ اگر پاکستان کی آبادی کو آپ دگنا کر لیں 25 کروڑ سے تو تقریباً 50 کروڑ کے قریب ملحد پیدا ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کو صرف خدا کی ذات سے پہچاننا چاہتے ہیں، اور کاز اینڈ ایفیکٹ سے کے تحت ہی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا؟ اب عام بندہ اس بات کے جواب سے کیونکہ پورا نہیں کر پاتا، آگے نہیں چل پاتا، تو اسی سوال کی تلاش میں بہت سے لوگ ایمان کی دولت اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھتے ہیں۔ یہاں کینیڈا میں 2-3 بھائیوں کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک نے تو ماشاءاللہ کتاب لکھی ہے، ایڈکشن ٹو ریلیجن،
اور بعد میں بقول اس کے کہ اس کو اپنا نام بھی چینج کرنا پڑا اور ٹیلی فون بھی چینج کرنا پڑا، کیونکہ ملحد کی جو سزا ہے وہ ظاہر ہے سرطن سے جدا ہے۔ اور پھر دوسرے بھائی یہاں بیٹھ کے یوٹیوب چینل کے ذریعے علن اسلام مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اور ایک اور بھائی ماشاءاللہ پروبیبلٹی کے تحت خدا کو جاننا چاہتے ہیں کہ عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوزخ کو بھی نہیں مانتے، جنت کو بھی نہیں مانتے، کہ وہ خدا جو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیسے جہنم میں پھینک دے گا۔ مختصر یہ کہ واصف صاحب کی تعلیمات کے مطابق اس ڈیفینیشن کی آج کے دور میں انتہائی اہم ضرورت ہے کہ ایمان کیا ہے۔ کسی کی ذات پر اعتماد کا نام ہی ایمان ہے۔ اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر یقین کر لیا، اعتماد کر لیا، تو پھر آپ کو خدا کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو خدا خود بخود آپ کے دلوں میں ملے گا۔ اگر ہم دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر یقین کا نام جو ہے وہ جودازم ہے، یہودیت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر ایمان کا نام کرسچینٹی ہے، عیسائیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی شخصیت پر اعتماد کا نام جو ہے وہ اسلام ہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی آدمی یا کوئی گروپ، جیسے اب قادیانی ہیں، مرزا قادیانی پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ کوئی اور تو ہو سکتے ہیں، کوئی اور جو ہے مذہب کے پیروکار تو ہو سکتے ہیں، اسلام کے پیروکار نہیں ہو سکتے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یقین نہیں رکھتے اور عیسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتے ہیں وہ عیسائی ہیں، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر یقین نہیں رکھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقین نہیں رکھتے، وہ یہودی ہیں۔ تو ٹیک اوے آج کی ویڈیو کا یہی ہے جو کہ مرشد واصف علی واصف نے فرمایا ہے کہ ایمان کسی کی ذات پر اعتماد کا نام ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک توبہ کے دروازے بند نہیں ہوتے کسی کو بھی گمراہ کہنا گمراہی ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو ہم گمراہ کہہ رہے ہیں آخری وقت میں توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، اور ہم جو اتنی باتیں کر رہے ہیں اور شیطان ہمیں ورگلا لے اور ایمان کی دولت ہمارے ہاتھوں سے چھن جائے۔ ہمیں اپنے بڑے بزرگوں نے کہا تھا کہ ہمیشہ یہ دعا مانگو، یا اللہ خاتمہ بالایمان کرنا، یا اللہ خاتمہ بالایمان کرنا، یا اللہ خاتمہ بالایمان کرنا۔ اللہ حافظ۔